السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن پاک کی نسبت اور محبت تعلق کی بنیاد پر اس مجلس میں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس سے پہلے 30ویں جز کی 2 صورتیں مکمل ہوئی، اب یہ تیسری صورت سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کے نام سے مشہور و معروف صورت ہے۔ مکہ المکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک صحابی کی شان میں اس صورت پاک کو نازل فرمایا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم کہ مکہ المکرمہ میں جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے عمل سے آپ ہر ایک کو اللہ کے پیغام سناتے تھے اور ان کو اپنی مجلسوں میں بھی آنے کے لیے دعوت دیا کرتے تھے، تو مکہ کے جو بڑے بڑے رئیس اپنے آپ کو چودھری لوگ سمجھتے تھے، وہ لوگ یہ کہہ کر کے انکار کرتے تھے کہ تیری مجلس میں وہ غریب چرواہے، ہمارے آزاد کردہ غلام جن کے کپڑے پھٹے پرانے، بدن سے پسینے کی بدبو، چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، اس لیے ہم تمہاری مجلس میں نہیں آ سکتے۔ اگر ہم کو بلانا ہے تو ہم اس حالت میں آئیں گے کہ جب اس مجلس میں جب ہم آئیں تو وہ ہمارے آزاد کردہ غلام، غریب طبقے کے لوگ، یہ سب نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف وہ مجلس خالص ہم لوگوں کے لیے ہو۔ اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی، جس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن مختصر عرض یہ کروں کہ ایک موقع تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں مکہ کے رؤساء مشرکین، ابو جہل، عتبہ بن شیبہ، ہشام، ابو لہب اور اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ کا پیغام سنا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک صحابی تشریف لائے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو نابینا تھے۔ ان کو پتہ نہیں چلا کہ اس وقت رسول کریم علیہ السلام کن لوگوں کے پاس ہیں اور آپ کے پاس کون لوگ ہیں، اس لیے آپ نابینا تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا، اندازہ نہیں ہوا، اور آ کر کے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے قرآن پڑھا دیجئے، قرآن سکھا دیجئے، یا اور کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی دیر یہ کیفیت ایک ناگواری کی حالت بنی اور آپ کے چہرے مبارک پر ذرا بے چینی کی کیفیت ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ 1 سے 2 بار 3 بار اس طرح کے سوالات کرتے رہے، یا رسول اللہ، مجھے پڑھائیے، مجھے بتائیے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں دیے۔ مقصد آپ کا یہ تھا کہ اس وقت ان کا آنا نہیں ہوتا تو میں بہت ہی سکون کے ساتھ اور بڑی اطمینان کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام سناتا اور بتاتا۔ اس وقت اگر یہ نہیں ہوتے تو بہت مناسب ہوتا۔ آپ کی طبیعت اور دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی، اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور آپ کے دل کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے جانا، جس کی بنیاد پر فوراً ان لوگوں کے جانے کے بعد اس صورت پاک کو نازل فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرمائے، بار بار سوال کرنے کے بعد بھی، تو وہ وہاں سے چل پڑے یا کنارے ہو گئے، اور آپ اپنی بات ان لوگوں کے سامنے جاری رکھا۔ جب یہ لوگ بھی چلے گئے تو یہ صورت پاک نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے چہرے مبارک پر تھوڑی سی بے چینی آ گئی، ناگواری کی کیفیت ہوئی، اور آپ رخ پھیر لیے اس شخص سے جو ایک اندھا آیا آپ کے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا مقام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ! یہاں آپ کو اعمیٰ کہہ کر کے پکارا اللہ رب العالمین نے۔ جب وہ آیا، وہ اندھا، نابینا، جن کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، جو بہت دور سے چل کر کے آئے تھے، آپ ان کی طرف توجہ نہیں کیے، آپ کے چہرے پر تھوڑی سی بے چینی کی کیفیت آ گئی، پیشانی پر ناگواری کی کیفیت ابھر پڑی، اور آپ رخ پھیر لیے۔ عبس وتولی، اندازہ کیجئے میرے بھائیو بزرگو، اللہ رب العالمین کس کیفیت میں اور کس جلال میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ نہ یا آپ سے یوں فرمائے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، بلکہ سیدھے الفاظ عبس وتولی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نزدیک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا کیا مقام۔ ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا پتہ، شاید یہ جو آیا ہے نابینا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کی نصیحتوں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی تعلیمات سے اپنے آپ کو یہ پاک صاف کر لیتے، یزکی، تزکیہ نفس کر لیتے، سدھر جاتے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا پھر وہ نصیحت اس کے لیے، دوسروں کے لیے بھی وہ نفع کا ذریعہ بن جاتے۔ آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، اور نصیحتوں کے ذریعے سے خود بھی فائدہ اٹھاتے، دوسروں تک بھی فائدہ پہنچاتے، یہ وہ شخص ہے، اور آپ اس کی طرف توجہ کر کے رہیں، آپ اس کی طرف دھیان جمائے رکھیں، آپ اپنی بات کو جاری رکھیں۔ وہ شخص جو بے پرواہی کر رکھا ہے، وہ بالکل سمجھتا نہیں ہے، اس کی دلوں میں آپ کی بات، آپ کی دعوت کی ذرہ برابر بھی کوئی اہمیت نہیں، وقت گزارنے کے لیے صرف آئے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، اس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ وقت فارغ کر کے ہیں، لیکن وہ شخص آیا جس کے دل میں ایک محبت، تعلق، خود کو، اپنے آپ کو پاک صاف، اور خود اپنے آپ کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف آپ توجہ نہ دے کر کے ایسے لوگوں کی طرف آپ توجہ دیے ہیں جو بے پرواہ ہیں، ان کے دلوں میں کوئی اہمیت نہیں آپ کی باتوں کے، ان کے دلوں میں اللہ کی کوئی محبت نہیں ہے، وہ بس ایک وقت گزارنے، ٹالنے کے لیے وہ لوگ آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ پاک صاف ہوں گے، سدھریں گے یا نہیں ہوں گے، ہم آپ سے اس کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کریں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، آپ کو تو اس شخص کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی جو دوڑ کر کے آیا، چل کر کے آیا، راستوں کے ٹھوکریں کھا کھا کر کے آیا۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ،
اور وہ تو ڈرنے والا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ چل کر کے آیا کہ کچھ رسول پاک علیہ السلام سے قرآن سیکھ لیں گے، دین کی بات سیکھ لیں گے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، اس کی طرف تو توجہ نہ دے کر کے بے پرواہی آپ نے اختیار کی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ سورۃ پاک نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بتایا اور ان کی حیثیت بتائی، اور یہاں پر یہ فرق دکھا دیا کہ نصیحت اسی کے لیے ہے جس کے دل میں اس کی تڑپ ہو، نصیحت اس کے لیے ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت ہے، نصیحت اسی کے لیے ہے چاہے دنیا کے مالداروں کی نظر میں یہ کیوں نہ کمتر سمجھے جاتے ہو، ان کے کپڑے ٹھیک ٹھاک نہیں ہو، پھٹے پرانے پہن کر کے آئے ہو، لیکن دل بہت ان کا پاک ہے، اللہ کے نزدیک ان کا بہت مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بات یہ آتی ہے، روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ پاک کے نازل ہونے کے بعد آپ خصوصی توجہ فرماتے تھے۔ اسی طرح سے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب مدینہ طیبہ میں انہوں نے درخواست کی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں 2 نماز کم سے کم گھر میں پڑھنے کی اجازت مرحمت فرما دیجئے، اس لیے کہ میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، گھر سے چل کر کے آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک فجر کی اور ایک عشاء کی، اس لیے کہ اس وقت میں رات اندھیری ہوتی ہے، کوئی پکڑ کر کے لانے والا نہیں ہوتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتا ہوں کبھی، اس لیے ان 2 نمازوں کی اجازت مرحمت فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے کہا، یا رسول اللہ، کس کو آپ نے اجازت دی ہے؟ آپ کو کیا خبر؟ اسی عبداللہ ابن ام مکتوم کی وجہ سے پورے مدینے والوں کی نماز اللہ قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، دیکھنے میں تو نابینا تھے، پھٹے پرانے کپڑے والے تھے، ان کے پاس کوئی نیا لباس نہیں، بڑے مالدار نہیں، کوئی گھر بار والے نہیں، دنیا دار نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اتنا بڑا اونچا مقام ہے۔ قسم خدا کی، اس کے بعد حضرت نبی کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بلائیں اور یوں فرمائیں کہ اب تم اسی مسجد میں قیام کرو، تیرا کھانا پینا رہنے سہنے کا سب محمد پر ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت یہ آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے کونے میں اپنا ڈیرا بنا لیے، رہنے کی جگہ بنا لیے اور 24 گھنٹے وہیں رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے ذمے میں کچھ اذان بھی سونپی گئی اور آپ اذان بھی دیتے تھے، اسی لیے آپ کو مؤذن ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام ان کی بڑی خاطرداری فرماتے تھے، آپ توجہ فرماتے تھے، لہذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے درخواست پیش کی، اے امیر المومنین، اب میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگاؤں اور میں جہاد میں جاؤں اور شہادت حاصل کروں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آپ اجازت طلب فرماتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کہہ کر کے انکار فرما دیا کہ جس کو اللہ کے رسول نے اس جگہ بیٹھایا ہے، ابو بکر صدیق اس کو اٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہے، جب باری آئی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو آپ نے اجازت چاہی، اے امیر المومنین مجھے اجازت دے دیجئے، اب میں کچھ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں اور میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ہم کو اب یہاں سے جانے کی اجازت دیجئے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کے ٹال دیا کہ جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی، آقا نے اجازت نہیں دی، عمر بھی اس کو اجازت نہیں دے سکتا ہے، آپ کچھ سالوں تک رہیں، لیکن
لیکن جب جنگ قادسیہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب جنگ ہوئی، اس وقت اجازت ملی اور آپ اسلام کے جھنڈے لے کر کے جنگ قادسیہ میں رہیں اور وہاں آپ اپنے آپ کو پیش کیے، اور اسی طرح سے آپ کی وہاں شہادت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگو، اخلاص جب ہو، اللہ کی محبت جب ہو، تو اللہ تعالیٰ کپڑے کو نہیں دیکھتا، چہرے مہرے کو نہیں دیکھتا، حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے، اور اللہ پھر اس کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو سورۃ پاک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان اور مقام کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہاں سے بہت سارے مسائل علماء مفسرین ذکر فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یزکا، تزکیہ نفس، دلوں کا پاک کرنا، دلوں کو صاف رکھنا، اللہ کے خوف اور محبت سے دلوں میں ایک خوبصورت روشنی پیدا کرنا، تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ علماء کی اصطلاح میں تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ بناؤ کہ اس میں گناہ کے کوئی خطرات نہیں آئیں، تکبر، غرور، حسد، بغض، عداوتیں، یہ ساری چیزوں سے سینہ بالکل خالی ہو اور دل بہت ہی پاکیزہ ہو، کسی طرح سے کہیں بھی گناہ کا ایک دھبہ نہ آئے، ہمیشہ عاجزی، انکساری، اخلاق کے اعلیٰ درجے، شریعت کے بہت ہی پابند، سنت سے محبت، اللہ کی محبت، خوف، یہ سب چیزیں ہو۔ تزکیہ نفس، اس سے پہلی جو صورت گزری ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مقام بتایا تھا اور فرمایا تھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اس نے اپنے نفس کی خواہشات کو روک دیا، نافرمانی نہیں کیا اور اللہ کے واسطے وہ اس پر قائم رہا، تو اس کا ٹھکانہ جنت اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ یہ تزکیہ نفس کی بنیاد پر جو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، اسی سلسلے میں اس صورت پاک کو فوراً ترتیب کے اعتبار سے یہاں شامل کیا تاکہ دیکھو ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو اتنا پاک صاف کیا، اپنے نفس کو اتنا صاف ستھرا رکھا، اپنے دل میں اتنی اللہ کی محبت رکھا، تو اس کا مقام اسی دنیا میں اللہ نے کتنا اونچا کر دیا۔ اور جن کے دلوں میں ناپاکی ہے، دلوں میں قدورت ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، صرف ٹالنے کے لیے وہ کوئی دین کی بات سن رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ دل لگی کے کام کر رہا ہے، چلتے پھرتے ذرا جانے انجانے کوئی کام دین کا کر لے رہا ہے، دین کی بات کسی سے سن لے رہا ہے، لیکن وہ دل سے نہیں، دل میں پاکیزگی کی کیفیت نہیں پیدا کرتا ہے۔ جیسے کفار و مشرکین، تو اللہ نے اس کو پھٹکار دیا دنیا میں، اللہ نے اس کو ہٹا دیا دنیا میں، اللہ نے اس سے ہدایت کو چھین لیا، لیکن ایک غریب پھٹے پرانے لباسوں میں، نابینا، جن کو آنکھ بھی نہیں ہے لیکن دل اتنا پاک ہے، دل اتنا خوبصورت ہے، تو اللہ نے اسی دنیا میں اتنا مقام عطا فرمایا، مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد جنت ہی جنت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک میں اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے بتا دیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کی یہی شان ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تزکیہ نفس کیجیے۔ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے اور کس کے لیے ضروری ہے؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں ہر ایک آدمی کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، چاہے وہ دنیا کی تعلیم والا ہو یا دین کی تعلیم والا ہو، چاہے وہ غریب ہو یا چاہے وہ امیر ہو، جو بھی ہے سب کے لیے ضروری ہے تزکیہ نفس۔ اس کے بغیر کوئی کام اخلاص سے کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، جب تک کہ دلوں کی پاکیزگی نہ ہو، تزکیہ نفس نہ ہو، اس وقت تک کہ چاہے آدمی کتنا بڑا علم کا پہاڑ کیوں نہ ہو اور وہ عہدے کے اعتبار سے کتنا اونچا مقام پر کیوں نہ بیٹھا ہو اور دنیاوی اعتبار سے وہ کتنا جاہ و جلالت اور ثروت کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن اگر دل پاک نہیں ہے تو اس کے اندر میں کبھی اخلاص پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین
اجمعین سے لے کر کے یہ سلسلہ چلا رہا تزکیہ نفس کا، اور پیارے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات اور خوبیوں میں یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہی تو بات تھی کہ سینکڑوں کے قاتل اور کتنے گناہوں سے زندگی کو خلط ملط کرنے والے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، نبی سے دشمنی کرنے والے جو لوگ پہلے تھے، لیکن جب نبی کے قدموں میں آئیں، آپ کے محفل و مجلس میں آئیں، تزکیہ نفس کے پیچھے محنت کیے، تو وہی کہنے لگے کل تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا تھا تو نفرت ہوتی تھی، آج تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو محبت ہی محبت پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، تزکیہ نفس بہت ضروری ہے، اور جو جتنا بڑا عالم ہو، جتنا بڑا سرمایہ دار ہو، جتنا بڑا علم و فن کا ماہر ہو، اس کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ یہاں تکبر کا خطرہ ہوتا ہے، یہاں غرور کا خطرہ ہوتا ہے۔ علم والے علم کے تکبر اور غرور فنکار اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس لیے تزکیہ نفس ان کے لیے ضروری ہے، مالداروں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ وہاں مالداری کی بنیاد پر میں، بڑا پن کی بنیاد پر میں، سرداری کی بنیاد پر میں وہاں ضروری ہے کہ تزکیہ نفس ہو، نہیں تو پھر خطرہ ہے تکبر، غرور، بڑا پن کا، اور یہ ہلاکت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر و اسلاف کوئی ذمہ داری لینے سے پہلے، کوئی قوم ملت کی خدمت کرنے سے پہلے، وہ پہلے تزکیہ نفس کرتے تھے اور اپنے آپ کو اتنا دل صاف ستھرا کر لیتے تھے، پھر کوئی کام کرتے تھے تو ان کے کاموں میں اخلاص ہوتا تھا، برسوں کا کام مہینوں میں وہ کر کے نکل جاتے تھے۔ آج ہمارے دلوں میں وہ پاکیزگی نہیں ہے، وہ تزکیہ نہیں ہے، وہ حالات نہیں ہے، اس لیے سال و سال کیا پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن ہمارے اعمال کی قبولیت اور مقبولیت اور محبوبیت کے اثرات نظر نہیں آتے۔ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے، خصوصاً علماء حضرات کے لیے بہت ضروری ہے۔ واقعہ ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کی ذمہ داری حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمہم اللہ کے ذمے میں آئی، آپ نوجوان تھے، 30-32 سال کی عمر آپ کی تھی، آپ اس ایک عظیم عہدے پر فائز ہوئے۔ چند دن گزرنے پر دارالعلوم دیوبند میں جب کہ بڑے بڑے اساتذہ عمر والے موجود تھے، محسوس کیے یہ بھی نوجوان ہے، لیکن علم ہے، شرافت ہے، خاندانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ابھی نوجوان ہے، ان کا تزکیہ ہونا ضروری ہے۔ لہذا بہت سارے بڑے بڑے اساتذہ کرام نے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کو خط لکھے کہ آپ ذرا اپنی صحبت میں رکھ کر کے ان کا تزکیہ کر دیجئے، تاکہ اس عظیم منصب پر رہ کر کے اپنے بڑوں کے ساتھ کبھی کوئی ایسی گستاخی نہ کر دے جس سے بڑوں کے دلوں میں تکلیف اور ادارے کے لیے نقصان ہو۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ حضرت قاری طیب صاحب رحمہم اللہ کو اپنے خانقاہ بلائے۔ خانقاہ بلانے کے بعد آپ نے کہا تم کو یہاں رہنا ہے۔ پوچھے کیا کرنا؟ کہا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس اتنا کرنا ہے کہ جو مہمان آئیں گے خانقاہ میں ان کی جوتی صرف ٹھیک کر دو تم بس۔ علم کا پہاڑ شخص، خاندان عزت و شرف کا ایک بہت بڑا آدمی، ٹھیک۔ حضرت نے ایک خاص خادم کو ان کے ساتھ رکھا کہ دیکھو کیسے کیا کرتا ہے، لہذا وہ جوتے سیدھے کرتے، 1 مہینہ تک یہی کرتے رہے۔ رپورٹ لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کہ کیا ہے اس کے کرنے کا طرز۔ خادم نے بتایا کہ حضرت یہ ابھی پیروں سے سیدھی کرتے ہیں جوتیوں، ہاتھ نہیں لگاتے۔ 1 مہینے کی مدت تھی، آپ نے فرمایا 1 مہینہ رہنا ہے تم کو۔ 1 مہینے کے بعد انہوں نے کہا اب 1 ماہ ہو گئے حضرت جاؤں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، 1 مہینہ اور رہنا ہے۔ 1 مہینے کے بعد پھر رپورٹ لیتے ہیں کہ کس طرح سے جوتیوں کو سیدھا کر رہا ہے۔ علم کا پہاڑ، عظیم ادارے کا محتمیم، اب ہاتھ سے سیدھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تھوڑی سی ناگواری ہے۔ 2 مہینے کے بعد پھر رپورٹ لیے تو پتہ چلا حالت ایسی ہے، ہاتھ سے تو کرتے ہیں لیکن مکمل اس میں شرح صدر نظر نہیں آتا۔
آپ 2 مہینے کے بعد اجازت چاہیں، لیکن حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے کہا کہ ابھی اور 1 ماہ رہنا ہے۔ 3 مہینے ہوئے، تیسری رپورٹ، اب کیا ہے؟ رپورٹ دی گئی کہ حضرت اب تو ماشاءاللہ اب جوتا صرف سیدھے ہی نہیں کر رہے ہاتھ سے، بلکہ اگر کسی جوتے میں کوئی گندگیاں ہیں، مٹیاں لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کو صاف کر کے بہت ترتیب سے سیدھی کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہاں اب تم جا سکتے ہو۔ آپ نے ان کے اعزاز میں ایک دعوت کی، بہت سارے خانقاہ کے لوگ بیٹھے، علماء بیٹھے، یہ بھی دسترخوان پر بیٹھے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن جب نکلے تو پوچھیں کہاں ہے قاری طیب؟ تو کہا حضرت حاضر ہوں۔ 20 دسترخوان پہ بیٹھے تھے، آپ نے ایسی ڈانٹ لگائی سب کے سامنے، بڑوں کے احترام نہیں، بیچ میں بیٹھ گئے ہو، فلاں فلاں فلاں، جو کچھ بولنا تھا حضرت خوب سخت کلامی کے ساتھ بولے، اور آپ نے فرمایا پلیٹ لو اور جاؤ کنارے بیٹھو۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمہم اللہ پلیٹ لیتے ہیں اور جا کے کنارے بیٹھتے ہیں۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے اپنے خادم کو بھیجا، جا کے پوچھو اس کا اثر ان پر کیا ہوا، اور کچھ ذرا مرچ مسالے لگا کر کے بولو۔ جب وہ پوچھے کہ ارے بھائی اتنے دن سے جوتے سیدھی کروائیں مولوی صاحب، یہاں ایسا کیے ویسا کیے، آپ اتنے بڑے علم والے، اتنے بڑے مدرسے کے محتمیم، بڑے عزت و شرف خاندان کا مالک، فلاں فلاں، آج آخر میں یہ بھی کام کر دیے، سب کے سامنے ڈانٹیں، پلیٹ لے کر کے باہر کنارے بیٹھا دیے۔ ہمیں بہت ہی تکلیف ہوئی، بہت صدمہ ہوا۔ میرے بھائیو بزرگوں، کیا جواب حضرت قاری طیب صاحب رحمہم اللہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوا آج کہ انہوں نے دسترخوان سے بیچ سے اٹھا کر کے کنارے مجھے بیٹھا دیا، یہ بڑا احسان، بڑا کرم کیا میرے ساتھ، بڑی شفقت و محبت فرمائی۔ اگر حضرت اپنے خانقاہ سے مجھے نکلنے کا حکم کر دیتے تو پھر کیا ہوتا میرے لیے؟ اتنی تو عزت کنارے تو ملی، اگر وہ کہہ دیتے نکل جاؤ چلے جاؤ تو پھر میں کیا کر سکتا تھا؟ رپورٹ ملتی ہے، حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے نصیحت کر کے بھیجا، جاؤ اب 51 سال تک کے دارالعلوم دیوبند کے عظیم عہدے پر فائز رہے، اور دنیا کو بتائیں محتمیم کیا ہے اور اہتمام کیا ہے، اور اس کی شخصیت کیا ہے، اس کا اخلاص کیا ہے۔ آج جو ہم سب کے حالات میں جو پریشانیاں ہیں، مدرسوں کے اہتمام میں جو آج حالات بگڑتے ہیں، استاد اور اہتمام کی کیفیت میں جو بگاڑ اتار چڑھا ہے، اور آج جو اداروں میں یہ ساری پریشانیاں لاحق ہے، اس کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ آج ہم تربیت یافتہ نہیں ہیں، کسی بڑے بزرگوں کی خدمتوں میں رہ کر کے اہتمام نہیں سماتے ہیں، بلکہ پڑھے پڑھائے دیکھے دکھائے آ کر کے مدرسے میں ہم حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس منصب پر آ کر کے فائز ہو جاتے ہیں کسی بنیاد پر، جس کی وجہ سے آج یہ گڑبڑیاں ہوتی ہے، اداروں کی شناخت اور اس کی حیثیت کھو جاتی ہے، اور دوسروں کی نظر میں ہم بہت ہی عیبدار سمجھے جاتے ہیں، ہمارے اخلاق و کردار جو گر جاتا ہے، اس کی ایک واحد وجہ ہے ہم بغیر کسی اپنے بڑوں کی تربیت، بڑوں کی سرپرستی کے بغیر یہ اتنا بڑا عظیم چیز لے کر کے چلنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں وہ تزکیہ نہیں بلکہ اہتمام کا غرور ہوتا ہے، اس میں ایک تکبر ہوتا ہے، اس میں ایک شان ہوتی ہے، اس میں ہمیں ایک بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھنے کا اندازہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اخلاص اور پھر تعلیم میں گڑبڑی، اداروں میں لڑائی جھگڑے دنگے فساد تک کے نوبتیں آ جاتی ہے۔ اس لیے جب تک کہ ہم تزکیہ نفس کر کے اس منصب کو نہیں سنبھالیں گے، اس وقت تک کے حالات ایسی ہوتی رہیں گی۔ میرے بھائیو بزرگوں، بات تو ہے سخت، لیکن اس کو دل سے ذرا قبول کیجئے، دل سے قبول کیجئے، اسی میں ہم سب کے لیے خیر ہے، خیر ہے۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ وہاں کتابوں کے ذریعے سے حضرت نے اصلاح نفس نہیں کیا، وہاں کتابیں پڑھنے اور پڑھانے کے ذریعے سے اصلاح نفس نہیں فرمایا، بلکہ آپ کو وہاں بیٹھایا، اس چیز کو دکھایا، اس چیز کو کرایا جہاں سے انسان کے نفس کوٹ کوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکل جاتا ہے، اور دلوں میں ایک عاجزی، انکساری، تقوی، للہیت۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں جو اخلاص نہیں، اس کی
وجہ یہی ہے چند کتابوں کو پڑھ لینا، چند مہینوں دین کی خدمت میں لگ جانا اور پھر واپس آ جانا، پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا اور اپنے نفس میں وہ بڑا پن کی، ایک غرور پن کی اور اپنے سامنے چھوٹوں کی ان کی حقارت اور ان کی ذلت سمجھ کر کے جب زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھیے ہمارے سارے امور بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے نہایت ہی ضروری ہے تزکیہ نفس کرنا، اس کے بغیر اخلاص نہیں آ سکتا ہے، اس کے بغیر ہم آگے کی منزل کو طے نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بغیر ہم اللہ کی نظر میں محبوب نہیں بن سکتے ہیں، اس کے بغیر ہمیں اللہ کی نظر سے ہمیں اللہ کی رحمتوں کو کوئی فیض نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے اپنے دلوں کو پاک کیجئے۔ اگر دل پاک ہوگا قسم خدا کی عرش سے فیصلے اتریں گے اور دنیا والوں کے سامنے وہ ساری چیزیں ہوگی جس کو دیکھتی رہے گی دنیا۔ دوسری بات، علماء مفسرین محدثین اس آیت کریمہ اور اس سورت پاک کی چند آیتوں کے تحت میں لکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ دیندار اللہ کے نزدیک جو بہت ہی محبوب اور مقرب ہو، چاہے اس کے پاس دنیا نہیں ہو، ایسے شخص اور ایسے لوگوں کو دنیا والوں کے سامنے دنیا والوں کی ترجیح ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ علماء کرام لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ کبھی بھی دنیا والوں کو ایسے تزکیہ نفس شخص کے سامنے کبھی بھی اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، کبھی بھی اس کی دولت کا، اس کے نشوں کا اور اس کی بڑا پن کا اس کے اوپر تھوپنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک اخلاص مقبول ہے، نہ کہ دولت اور مالداری مقبول ہے۔ دوسری بات، علماء مفسرین اس آیت کریمہ اور اس واقعے سے یہ ذکر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ آدمی کو دو مسئلے ہیں۔ ایک ہے تبلیغ ایمان کی، یعنی غیروں کو ایمان کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، اور ایک جو ہے وہ تبلیغ اصلاح کی یعنی اپنوں میں اصلاح کرنا۔ ان دونوں میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اکثر و بیشتر جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو توجہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح نفس ضروری ہے اس سے، ایمان کی تبلیغ سے۔ یعنی وہ آدمی اس وقت تک کہ کسی کو دعوت دینے کے وہ لائق اور حق نہیں رکھتا ہے جب تک کہ خود اتنا اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بنا لے، اپنے ماحول کو درست نہ کر لے، اپنی اصلاح گھر سے انفرادی سے لے کر کے اجتماعیت تک کے نہ کر لے۔ جب تک کہ ایسا عمل وہ خود نہ کر لے اس وقت تک کہ اس کو حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کسی طرح ایمان کی دعوت دے اور ایمان کا پیغام پہنچائے۔ کیوں؟ پہلے اصلاح کا حکم اللہ رب العالمین نے یہاں ان جملوں کے ذریعے سے اشارہ فرما دیا، فَتَنْفَعُ الذِّكْرَ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى۔ آپ اس کی طرف توجہ دیجئے جو دوڑ کر کے آیا ہے، جس کے دل میں اخلاص ہے، ڈر ہے، خوف ہے، وہ بے پرواہوں کی طرف آپ پہلے اس کی طرف توجہ مت دیجئے جو نہیں چاہتے ہوں۔ اس لیے آج ہمارے اور آپ کے سامنے دو مسئلے ہیں، ایک ہے اپنے لوگوں کی اصلاح کرنا اور ایک ہے غیروں کو دعوت اسلام، دعوت دین، ایمان کی دعوت دینا۔ لہذا آج ہم اتنے بگڑے ہوئے ہیں، ہمارا معاشرہ اتنا ایمان اسلام سے دور ہے، اخلاص سے اتنا خراب ہو چکا ہے، لہذا پہلے ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیں گے انشاءاللہ۔ جب ہماری خود کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر یہ خود بخود ہمارے زندگی، اصلاحی زندگی، تزکیے والی زندگی دوسروں کے لیے ایمان میں آنے کے لیے ایک دعوت اور ایک ذریعہ بن جائے۔ لیکن آج ہم اپنے ہزاروں بگاڑ کو رکھ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ سب کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے، ہماری مرضی کے مطابق سارے قانون بن جائے، سارے لوگ ہمارے دیکھ کر کے ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ نہیں ایسا ہوتا جب تک کہ ہم لوگ خود اپنی اصلاح نہ کر لیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر بزرگان دین نے اپنی اصلاح کے لیے تبلیغی جماعت کو قائم کیا تھا اور اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہوئی، مخلص لوگ لگے رہے، لیکن جب اخلاص
کی کمی آ گئی تو اس میں بھی کچھ انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لہذا موجودہ حالات میں تبلیغی جماعت جو ہے وہ اصلاحی نفس اور اصلاحی جماعت ہے، نہ کہ وہ ایمان کی دعوت کی طرف۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمہم اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت کیا ہے، تو میرے بھائیو بزرگوں اس وقت میں آپ نے ہی جواب دیا، یہ اپنوں کی اصلاح کی جماعت ہے، یہ تلقین کی جماعت ہے، نہ کہ وہ کفر اور ایمان، کفر سے ہٹا کر کے اور ایمان کے سلسلے میں وہ دعوت ہے۔ پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، ہم جو کلمہ پڑھے ہیں، جو ہمیں نماز بتائی گئی ہے، ہم کو وہ تلقین یاد کر کے یہ جماعت کے لوگ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ آؤ اس کی طرف، اس لیے یہ اصلاحی جماعت ہے، جو تلقینی بھی کہہ لیجئے، بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے والی یہ جماعت ہے، اس کو بزرگوں نے قائم کیا تھا اخلاص کی بنیاد پر۔ لہذا پہلے ہم اپنے آپ کو جب ٹھیک کر لیں گے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں گے، تو پھر ہم کو ان کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ نے اتنی اس میں طاقت، ایمان کی سی قوت اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت میں وہ اہمیت اور اس میں اتنی کشش رکھا ہے کہ لوگ چل کر کے آئیں گے اور کلمہ پڑھ کر کے جاتے۔ لیکن آج ہمارے آپ کے اتنے بگاڑ ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری خرابیاں دیکھ کر کے، ہماری بدماشیاں دیکھ کر کے، دھوکہ دہی فریب دیکھ کر کے، دین سے دوری دیکھ کر کے وہ خود بخود راستہ دوسرا اختیار کر لیتے ہیں۔ ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایسا کہ وہ کہیں کسی کے پاس نہیں گئے، بلکہ اپنے نفس کی اصلاح، اپنے معاملات کو اتنا صحیح کر دیے کہ ان کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے۔ یمن میں جب ایک صحابی گلے کی تجارت اور دکان شروع کیے اور وہ تجارت کر رہے تھے، لوگ آتے تھے، ان کے حسن اخلاق سے لوگ خرید کر کے سامان لے جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر دکان بند کرنے کا وقت، اس وقت ایک شخص آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ پتہ چلا آپ کی ہاں ایک اعلیٰ بہترین کوالٹی کا گیہوں ہے یا جو ہے، آپ ہی کی دکان میں آپ مجھے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں سے بھی اچھی کوالٹی کا، عمدہ قسم کا وہ سامنے والے دکان میں آپ کو مل جائیں گے، آپ وہاں جائیے، ان کے پاس ہے۔ وہ وہاں چلے گئے، جانے کے بعد ان سے لیے، لیکن ان کے دل میں ایک بڑا عجیب سی کیفیت گزرنے لگی کہ آخر یہ کون شخص ہے جو اپنے ہاں نہ دے کر کے اور اپنا سامان نہ بیچ کر کے یہ دوسرے طرف بھیج دیا۔ چل کر کے دیکھیں ان کے ہاں کی کوالٹی کیسی ہے، ان کی ہاں کی چیز کیسی ہے۔ وہاں سے وہ راشن لے کر کے ان کے پاس پھر پہنچے اور کہا کہ ذرا آپ اپنی دکان کا دکھائیے۔ انہوں نے جب دکھایا تو ان کا ان سے عمدہ، بہت ہی عمدہ، اچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ہاں اچھا رکھ کر کے بھی آپ ان کی دکان میں مجھے بھیجیں اور بتائیں ان کے ہاں ہمارے یہاں سے بہت ہی اچھا اور عمدہ ہے، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا، اس لیے آپ وہاں سے لے لیجئے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اچھا رکھ کر کے آپ دوسروں کو اچھا بتا کر کے وہاں سے مجھے خریدنے پر مجبور کیا؟ تزکیہ نفس کیجئے۔ جواب انہوں نے دیا کہ مسئلہ ایسا ہے کہ وہ میرے عیسائی بھائی کی دکان ہے، صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کے دکان پر کوئی گاہک اب تک کے نہیں آیا، کچھ نہیں بیچ سکے، ان کے گھر میں بھی ان کی بیوی بچے ہیں، ان کو بھی روٹی کی ضرورت ہے۔ یہ جب گھر واپس جائیں گے اور کچھ بھی نہ لے کر کے جائیں گے تو کتنا ان کو صدمہ ہوگا، ان کو کتنی پریشانی اور تکلیف ہوگی۔ آج ہمارے یہاں اچھی خریداری ہوئی ہے، میں بہت بیچا ہوں، میں سوچا کہ کم سے کم آخری بند کرنے کا وقت ہے اور ایک گاہک مجھے ملا ہے، ہم دوسرے بھائی کو فائدہ پہنچا کر کے اپنے سے بہتر بتا کر کے ان کی دکان سے خریدوا دیں تاکہ ان کے گھر کی بھی روزی روٹی چلے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ کہا کہ ہم لوگ مدینے والے ہیں، ہم سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، لہذا ہم لوگ وہاں سے یہاں آ کر کے کاروبار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، پتہ مورخین لکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی عیسائی تھا، فوراً اس نے کہا کہ جس کے اخلاق اتنا عمدہ ہو، اپنی اچھی چیز رکھ کر کے دوسروں کو اچھا بتاتا ہو، اپنے سے روزی کی فکر دوسروں
کی بھی روزی کی فکر کرتا ہو، اور جس کا آقا، جس کا نبی اور جس کا رسول اتنی اچھی تعلیم دے کر کے گیا ہو، تو ان کا دین مذہب کتنا عمدہ ہوگا۔ کہا کہ اب تو سامان ہم بعد میں لے کر کے چلیں گے، پہلے آپ کے ہاتھ میں ہم کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور قبول کرنے کے بعد پھر وہاں سے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو بزرگوں؟ یہ ہے وہ دعوت و تبلیغ کہ ہم اگر اپنے اخلاق کو، اپنے معاشرے کو، اپنے دلوں کو اتنا پاکیزہ بنا دیں کہ ہر ادا سے رسول اللہ کی تبلیغ، ہر ادا سے رسول اللہ کی باتیں، ہر ادا سے قرآن کا پیغام چھلک جائے، تو قسم خدا کی گلیوں کوچوں میں پھرنے کی بھی ضرورت نہیں، اتنے حالات سے ہم سب کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، لوگ چل کر کے آتے اور کلمہ پڑھ کر کے جاتے۔ اور ایسا ہوا کہ صرف چہرے دیکھتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ کے ساتھ میں کیا ہوا اس ہندوستان میں؟ ان کی صحبتیں تھوڑی سی ملی، ان کی مجلسیں ذرا سی ملی، ان کی بات کے ایک جملہ سنا اور لوگ کلمہ پڑھتے چلے گئے، اسلام کو دھڑ دھڑ قبول کرتے چلے گئے۔ ایسی سینکڑوں اور ہزاروں مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس لیے آج جو ہم ناکام ہیں، چاہے دینی ادارے کی شکل میں ہو، چاہے دینی اجتماعات کی شکل میں ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہو، چاہے جلسوں اور جلوس کی شکل میں ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ تزکیہ نفس ہمارے پاس وہ دولت نہیں ہے۔ ہمارا دل بہت گندا ہے، بہت ہی سیاہ ہے، ہم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دیتے ہیں، ہم دوسروں کو اپنے اوپر اہمیت نہیں دیتے ہیں، ہم مالداری اور دنیا داری کی طرف چلتے ہیں، اور پھر دیکھتے دیکھتے ہم دین کی اہمیت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اور سب سے آخری اور تیسری بات، علماء مفسرین یہ لکھتے ہیں، اے دنیا والو، اے مالدارو، یہ دنیا کی جاہ و جلالت اور ثروت پر غرور و گھمنڈ کرنے والو، اگر تیری نیت، تیرے پاس اخلاص نہیں ہے تو پھٹے پرانے کپڑے والے، یہ مولوی، یہ دین کی خدمت کرنے والے، بوریوں پر بیٹھ کر کے اللہ کے رسول کی پیغام اور سبق تعلیم دینے والے، زمینوں پر سونے والے، سوکھی چٹنی روٹی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت ہے۔ تم کو اس دنیا کی چمک دمک میں اگر یہ اندازہ نہیں ہوگا، کل میدان محشر میں تم دیکھ لو گے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی شان بتا کر کے یہ بتا دیا، ہمارے نزدیک مال، ہمارے نزدیک دولت، ہمارے نزدیک عہدے، ہمارے نزدیک یہ سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر اہمیت ہے تو دل کی پاکیزگی اور اللہ کی محبت۔ اس لیے کبھی بھی علماء کو حقیر نہ سمجھو، کبھی بھی علماء کو برا بھلا نہیں کہو، کبھی بھی دین کو دنیا پر گھٹاؤ، دنیا کو دین پر بڑھاؤ اور ترجیح مت دو، بلکہ یہ سب فانی ہے، یہ سب فانی ہے، بلکہ دنیا، یہ ساری چیزیں چمک دمک ایک دن دھندلی ہونے والی ہے، آخرت ہے۔ اس لیے علماء کی قدر کیجئے، ان کے پھٹے پرانے کپڑے، ان کے زمینوں پر بیٹھنا، ان کے ساتھ مل جل کر کے کھانا پینا اور ان کی سادی سیدھی زندگی سے آپ نفرت نہ کیجئے، نفرت نہ کیجئے، بلکہ اس سے محبت کیجئے، محبت کیجئے۔ کیا پتہ ہے ان کی وجہ سے تجھے بھی روزی ملتی ہے، کیا پتہ ہے ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی زمین پر بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کی حفظ کرنے کی برکت سے اللہ تجھے بھی کھلا رہا ہے۔ کیا تجھے خبر ہے میرے بھائیو بزرگوں، انہی مؤذن اور خادموں کی وجہ سے اللہ محلوں والوں کو روزی رزق دیتا ہے، جس طرح سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی نماز جماعت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے پورے مدینے والوں کی نماز کو قبول فرماتا تھا۔ ہمیں اور آپ کو خبر نہیں ہے، ذرا آنکھ کے پردے کو ہٹائیے، پردے کو ہٹائیے، مدرسوں کی قدر کیجئے، اللہ کے رسول کی تعلیم دینے والوں کی اہمیت کو سمجھیے، اور اللہ سمجھا رہا ہے۔ ابھی بھی اگر عبرت نہیں لیں گے تو پھر آگے چل کر کے دیکھنا بہت ہی مشکل کے حالات آئیں گے، اس وقت میں پتہ چلے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، دل کو پاک کر لیجئے، تزکیہ کر لیجئے، بزرگوں کی قدموں میں، خانقاہوں کی چوکھٹوں پر چاہیے، اور اللہ والوں سے اپنے
سے اپنی زندگی کو جوڑ دیجئے، پھر دیکھیے کتنے خوبصورت لگیں گے۔ ایک سجدے کے پھر لطف اور مزہ جو پھر آئے گا، پھر آپ کہیں گے دنیا ایک طرف اور اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنے میں جو لطف اور مزہ ہے وہ اور دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اس لیے عبرت لیجیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سے، عبرت لیجیے ان لوگوں سے جو مکہ کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے مشرکین جو تھے، جو اپنے دولت، مالداری، غرور و گھمنڈ پر ان پھٹے پرانے کپڑے، بلال حبشی، عبداللہ ابن ام مکتوم، صہیب رومی، ان جیسے غریب صحابہ سے لوگ نفرت جو کرتے تھے، لیکن اللہ نے ایک ایک کو کتنا بڑا اونچا مقام دیا۔ بلال کو تو جنت میں ٹہلا کر کے دکھا دیا، کعبے کے چھت پر چڑھا کر کے دکھا دیا، نبی کے قدموں میں لا کر کے دکھا دیا، رات اور دین کے نظام کو بدل کر کے دکھا دیا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محبوب نظر بنا دیا، اور شہیدوں کا درجہ عطا فرما دیا۔ اپنے گھر میں بیٹھا کر کے پوری زندگی اللہ کھلا پلا کر کے دکھا دیا۔ عبرت لیجئے، عبرت لیجئے، یہ دنیا اسی طرح کے نقشہ دکھا رہی ہے اور ہم کہیں اسی میں بھٹک نہ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو نصیحت کرو جن لوگوں کے دلوں میں میری محبت ہے اور جن کے دلوں میں عظمت محبت نہیں ہے، چھوڑ دو، جانے دو، کہاں جاتے ہیں؟ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، پکڑ ہے، پکڑ ہے، ڈھیل میں وہ ایسا نہ گم ہو جائے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کے سامنے اس سورۃ پاک کی چند آیتوں کے ذریعے سے جو بتایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اہمیت سمجھنا چاہیے۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، فانت عنه تلهى۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری مجلس میں سورۃ پاک کو مکمل کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا کی ہر بلا مصیبتوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو حفاظت فرمائے، بڑے بڑے بزرگوں، ماں بہنوں، بچے بچیوں سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی امت پر خاص رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔